ناظرین، پٹھان کو افغان کیوں کہتے ہیں؟ ناظرین، افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلمان علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سلمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائیں۔ ناظرین، حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی اصلیت اور قومیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہیں۔ ناظرین، انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے ہیں، کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبدالرشید تھا، اپنے پورے خاندان کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی اور مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال سے مسلمان ہوں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کیا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبدالرشید کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ارسال کیا۔ قیس عبدالرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور تمام کافروں کا خاتمہ کر دیا ہے اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اسی لمحے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ لفظ آئے، بطان۔ ناظرین، بطان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب بر صغیر پہنچا تو بطان سے پٹھان ہو گیا، اور اگر ان کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مقامی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان ہے۔ یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہے غیرت و وفا والا اور اپنی عزت اور دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض محرخین کے مطابق پٹھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبدالرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہے۔ ناظرین، خود کو قیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کی نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح قیس عبدالرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل یعنی حضرت طالوت کی 37ویں پشت سے تھا۔ ناظرین، اسی طرح دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے بھی بنتا ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے اور موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلمان خیل سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، افغانیوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر، اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانہ جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔
حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یعنی پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں، مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ ذہن نشین رہے کہ پشتونوں یہودیوں نسل ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ ناظرین، یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودیوں نسل ہوتے ہوئے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافقت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ ناظرین، تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ فی امان اللہ۔